अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? आइंदा इलेक्शन होने वाले या नहीं होने वाले? कुछ कहा जा रहा है कि ये तो नहीं होने वाले इलेक्शन, इसके ऊपर बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो इमरान खान साहब ने बात की है जलसों के हवाले से, जिसके ऊपर नून लीग कह रही है कि इनकलाब तो ऐसे नहीं आते, तो ये वगैरह वगैरह, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने आज जो जलसा किया है भावलपुर में, उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। पहले तो ज़रा लाइटर नोट में जलसे की नंबर पे भी आते हैं, नंबर कितना था जलसे क्या। जो मरीम नवाज़ के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा खड़ा किया हुआ, ये रिएक्शनरी तकरीर होती है, ये रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट मतलब है कि एक तो ज़ाहिर तकरीर का पूरा महवर जो इमरान खान है, फिर दूसरा उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। जिस तरह पूरे नून लीग और पूरी अपोजिशन को बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर का था, सिलेक्टेड का वर्ड उन्होंने दिया, जिसको लेके 4 साल चलते रहे। इसी तरह PTI IMF बजट के हवाले से उन्होंने कहा लेके चलते रहे। तो वो बिलावल साहब के एक्सेंट से हट के, क्योंकि अंग्रेज़ी मीडियम है, लेकिन उनकी तकरीर के अंदर कंटेंट होता है। ये सिर्फ रिएक्शनरी लीडर है और उन्हें ये नहीं पता कि किस टाइम क्या बात करनी है और किस लेवल पे जाके करनी है। अच्छा, लाइटर उसमें पहले इमरान खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट वाला क्या था, तो आज वो यौम तकबीर के ऊपर उन्होंने कहा जी उधर से भी कहा गया नवाज शरीफ को ना करना धमाके, हम ये कर देंगे, इधर से भी कहा गया दूसरे मुल्कों से ना करना, लेकिन उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि यहाँ पे भी जो सहारा लिया गया तकरीर का वो इमरान खान के लफ्ज़ से लिया गया। अच्छा, थोड़ा आगे चलें। उन्होंने जब जलसे में देखा कि कुछ ख़वातीन आई हुई थी, तो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि मेरे जलसे में सबसे ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, जो कि आती हैं, फैक्ट है, इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। वो अक्सर कहते हैं कि मैं ख़वातीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, या अक्सर ये भी कहते हैं पिछले दिनों में कि इस जलसे में बहुत ज़्यादा ख़वातीन आई हैं। तो सेम मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उसी तरह कहा कि आज मेरे जलसे में बहुत ख़वातीन आई हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन आई हैं, इस जलसे में तो बहुत ही भावलपुर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ख़वातीन आई हैं। तो ये एक दूसरा पहलू था उसका। तीसरा, जलसे के नंबर पर बाद में आता हूँ, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उमूमन देखा होगा कि कभी जो बच्चा होता है वो अपने वालिदैन को नहीं कहता शाबाश, कभी भी। ये एक फैक्ट है, मतलब है कि इसके हवाले से देखा जाए फैक्ट है ये। कभी टीचर अपने स्टूडेंट को कहता है कि शाबाश, जबकि स्टूडेंट अपने टीचर को नहीं कह सकता शाबाश। इसी तरह वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं शाबाश, और शाबाश का वर्ड आपने कॉपी के ऊपर, होमवर्क के ऊपर भी अक्सर गुड वर्क लिखा होता है, लेकिन उसको उर्दू में शाबाश भी, उर्दू वाले मीडियम वाले समझते हैं इस चीज़ को, लिखा होता है शाबाश, तो वो टीचर कहते हैं शाबाश। तो ये एक लाइटर उसमें है कि इनको ये नहीं पता कि शाबाश शहबाज शरीफ, शाबाश नवाज शरीफ। तो आई मीन के अच्छा, एक और चीज़ इससे जुड़ी है। अयाज सादिक साहब जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, वो हमजा शहबाज शरीफ साहब के वालिद साहब के उम्र के हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के उम्र के हमजा जो अयाज सादिक हैं। लेकिन अयाज सादिक जिस दिन कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते थे, जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, अक्टूबर 2015 में दोबारा इलेक्शन हुआ था, तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे अगले दिन, क्योंकि उस ज़माने में उस असम्बली में हमजा शहबाज कौमी असम्बली में थे। तो हमजा शहबाज ने, ये शाबाश से मुझे याद आया, समझ लें कि ये तो एक ज़ुबान से शाबाश कहना है, अमली तौर पे अमल करके कैसे शाबाश दिखाया, वो हमजा साहब ने दिखाया था। हमजा साहब ने बिल्कुल इस तरह अयाज सादिक की ठोड़ी को और चेहरे को हाथ लगाया था, जिस तरह किसी छोटे को बंदा थपकी देता है ऐसे ऐसे करके। ये था, ये है कुल। ये तो अयाज सादिक को भी सोचना चाहिए, तो उन्होंने यूँ किया था जीत की खुशी में कि आप अपने वालिद साहब की उम्र के बंदे को यूँ कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो गुलामी और आका वाली रिलेशन हो सकती है, इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरा जो है वो इमरान खान, मैंने जैसा पहले बताया हो, मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया, टच दिया, यही मरीम नवाज शरीफ साहबा का जो था। तो आप हुदैबिया को, अगर इमरान खान हुदैबा कहते हैं, तो आप हुदैबिया, क्योंकि मक्का में है, सुलह हुदैबिया भी हुई थी मदीना में, तो वहाँ पे हुदैबिया पेपर मिल का केस भी था वैसे। तो अगर हुदैबिया वो सही नहीं कहते, तो वो उनके लफ्ज़ का हो सकता है, लेकिन आप बाकी लफ्ज़ भी वो नहीं सही बोलते, लेकिन आप हुदैबिया को और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि मज़हब का जो कार्ड है वो असल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को गुस्सा आए। अभी किसी भी पाकिस्तान के शहर को वो गलत नाम दे दें इमरान खान, तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हुदैबिया क्योंकि वहाँ पे है तो वो हुदैबा कहते हैं। आप उसको 2 दफ़ा हाईलाइट कर चुकी हैं और हर जलसे में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाद में पढ़ के भी दिखाया। तो इनडायरेक्टली मज़हब का कार्ड कौन इस्तेमाल करता है ये आपको पता है। उम्रे पे जाते हुए तस्वीरें देना, बस के अंदर तस्वीरें, नवाज शरीफ साहब यूँ दुआएं मांग रहे हैं, उसकी तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करना, ये कौन सा कार्ड है? ताहिर अल कादरी के बकौल
ان کو امام مہدی بنایا گیا تھا، بقول نواز شریف صاحب نے انہیں امام مہدی سمجھا، تو یہ کون سا کارڈ ہے؟ آپ کے والد صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ اسلامی مملکت ہے، اسلامی ملک ہے پاکستان، وہ جو پیرس اور لندن کے کلبوں میں ڈانس کرتی ہیں، یعنی بینظیر اور نصرت صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے جب بات کی تھی 90 کے الیکشن کی کیمپین میں، تو یہ کون سا کارڈ ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اب نمبر پہ آتے ہیں۔ نمبر میں شروع میں آپ تھم نیل کے اوپر تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ جلسہ جو تھا وہ تھوڑا سا جلسہ ہے بالکل، اور پیچھے انہوں نے بارڈر کے اوپر بلو لائٹس لگائی ہوئی تھی، اس کی بھی تصویر تھم نیل پہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو وہ بھی کسی نے دشمنی کی ویسے بائی دا وے، وہ اگر لائٹیں نہ لگاتے رات کے ٹائم نہیں بھی پتہ چلتا، بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ دور تک جلسہ ہے، لیکن انہوں نے خود وہ بارڈر بنا دیا پیچھے، تھوڑے سے گراؤنڈ کے اندر رہ کے بارڈر بنا دیا اپنی طرف سے۔ انہوں نے کہا ہوگا ڈرون کیمپ کا زمانہ ہے، پیچھے سے ڈرون جا کے لینا لے، اپنی طرف سے عقل مندی کی انہوں نے، لیکن وہ لائٹ بہت ہی کم لوگ تھے۔ بھاولپور کے جلسے میں بہت کم لوگ تھے۔ اچھا دوسری ایک اور بات ہے، عمران خان صاحب نے جلسے کس طرح کیے؟ 3 مئی جلسہ، 4 مئی جلسہ، 5 مئی جلسہ، 6 مئی جلسہ، 7 مئی جلسہ، 8 مئی جلسہ، 9 مئی، ایک جس طرح بندہ کرکٹ کے اندر ایک آدھی دن کا گیپ لے آتا ہے، پی ایس ایل ہوتا ہے اس میں 2 دن کا گیپ سم ٹائم آ جاتا ہے ریسٹ کا۔ عمران خان کے جلسوں میں ریسٹ نہیں تھا، انہوں نے مسلسل جلسے کیے اور جس طرح کے جلسے ہوئے سب کے سامنے۔ لیکن مریم صاحبہ نے پہلے فتح جنگ میں جلسہ کیا، اس کے 3 ہفتے کے بعد انہوں نے سرگودا میں جلسہ کیا، اس کے اور کوٹلہ میں جلسہ کیا گجرات میں، پھر سرگودا میں کیا، تو ٹوٹل 1 مہینے کے اندر 4 جلسے ہوئے ہیں ان کے، یا 5 ہو گئے ہوں گے سوات کا ملا کے، تو 5 جلسے ورسز دیکھ لیں آپ ہر روز جلسہ، تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے نمبر کا۔ اچھا اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ ایک تو آٹے کی قیمت کے حوالے سے بڑا کریڈٹ دے رہی تھی شاباش، انہوں نے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر شاید کوئی سبسڈی دے کے کم کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن عام دکانوں پہ آٹا جو ہے وہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد، شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد 5 روپے پر کے جی بڑا ہے، اور تھیلے کے پیچھے آپ لگا لیں کہ وہ 15 کو 5 سے ضرب دے دیں گا، 15 کلو کا تھیلا ہے، اور اگر 20 کا ہے تو 500 روپیہ سیدھا بنتا ہے اس کا۔ اب آ جاتے ہیں جناب اصل مدعے کی طرف۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آتا ہے، انقلاب آج بھی مریم صاحبہ نے بھاولپور کے جلسے میں کہا کہ انقلاب دبک کے نہیں بیٹھ جاتے کسی ڈنڈوں کے ڈر سے، ڈنڈوں کے ڈر سے جتنی شیلنگ کی گئی اس کے ڈر سے عمران خان صاحب کے ساتھ تو قافلہ آیا، عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ آئے، یہاں پہ اچھے خاصے نمبر تھا، لوگ آئے جن کے بارے میں ممی ڈیڈی کہا جاتا تھا وہ آئے۔ لیکن میں نواز شریف کے حوالے سے آپ کو بتا دوں 2007 میں ستمبر میں جب وہ ایگزائل میں تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس آؤں گا، وہ واپس آئے۔ آپ 2 میں یہاں پہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں بڑے مزیدار واقعہ ہے۔ واپس آئے تو ایک بندہ روڈ کے اوپر نہیں تھا، حنیف عباسی صاحب کا ایریا تھا، اور اس ٹائم شیخ رشید تو خیر نہیں تھے، وہ تو مشرف کے ساتھ تھے، چوہی نثار علی خان صاحب کا یہ ایریا تھا، پنڈی کے اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ پہ وہ اترے تھے 2007 میں، اور وہ باہر نہیں آ سکے تھے۔ باہر اگر ریٹیلیشن ہوتی عوام کی طرف سے تو مجال نہیں تھی ان آفیسرز کی، کسٹم والے یا امیگریشن والے جو بھی تھے وہاں پہ ایئرپورٹ کے اندر، کہ وہ ان کو روک سکتے، تو چاروں ناچار نواز شریف کو واپس جانا پڑا تھا۔ اس زمانے کے آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح نواز شریف صاحب واپس گئے تھے اور انہوں نے کیا شکوہ کیا تھا، باہر کوئی بندہ نہیں آیا تھا۔ ایک دوسرا 13 جولائی کو جب نواز شریف صاحب 2018 کو الیکشن سے 15 دن پہلے واپس آئے مریم صاحبہ کے ساتھ، جہاں پہ یہ گرفتار ہو گئے تھے ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ کے باہر بندے لے کے نہیں پہنچ سکے تھے، اور بندے کیونکہ تھے بھی نہیں، اور جس کا برملا اعتراف کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہ ہم 100 بندے بھی نہیں نکال سکے تھے نواز شریف صاحب کو جو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آتے، تو ایسا نہ کہیں کہ بندے برگر والے نکلے ہیں اور کس کس طریقے سے نکلے۔ یا تو پھر آپ مان لیں کہ یا تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پولیس کے اوپر حملے کیے ہیں، انہوں نے کنٹینر اٹھا کے پھینکے ہیں، انہوں نے آگ لگائی ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دبک کے نہیں بیٹھ جاتے انقلاب نہیں، تو یہ اب 2 متضاد باتیں کر رہی ہیں۔ ایک یہ چیز تھی، دوسرا شکر کرنا چاہیے کہ پیسفل طریقے سے ملک کے اندر چینجنگ آئے۔ اگر کوئی لوگ نکلتے ہیں جلسوں میں آتے ہیں، یہ رائٹ آف پروٹیسٹ، رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہر شہری کا حق ہے، جو آرٹیکل آئین آپ کو دیتا ہے اس میں حق ہے، تو اگر آپ کو شکر کرنا چاہیے، سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی خونی انقلاب نہ آئے، کوئی خونی تبدیلی نہ آئے، یہ ووٹ کے ذریعے ہی آنا چاہیے۔ سب ڈیموکریٹس ہیں، سب چاہتے ہیں کہ چینج جب بھی آئے ووٹ کے ذریعے۔ آپ کے والد صاحب خود کہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنی چاہیے اور ووٹ کے ذریعے جانی چاہیے، تو یہ حکومت کوئی بھی آئے تو ووٹ کے ذریعے آنی چاہیے۔ تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو،
رینجر اور عوام آمنے سامنے آئے، پولیس اور فوج عوام آمنے سامنے آئے، آرمی فوج اور عوام آمنے سامنے آئے، یہ چاہ رہے ہیں آپ یہ انقلاب، اس کو آپ انقلاب مان رہے ہیں، تو جب یہ ہوگا تو پھر آپ نے رولا ڈالنا ہے خان تو ہے ہی فتنہ، خان تو خون خرابہ چاہتا ہے، خان یہ کہتا ہے، پر کسی ایک جگہ تو ٹکیں۔ اچھا اب آ جائیں نواز شریف سپریم کورٹ کی طرف۔ اگر آئین نے اگر حق دیا ہے پروٹیسٹ کرنے کا، کوئی اس کو روکے حکومت، تو وہ آئین کی پامالی حکومت کر رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی پارٹی جو اس کا نشانہ بنے گا وہ سپریم کورٹ جانے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ آپ لوگ سپریم کورٹ کی خود اس دن تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، 9 اپریل کو جب رات کو رولنگ سنائی اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس ٹائم تو بڑی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آج اگر آئین کے مطابق سپریم کورٹ چلنا چاہ رہی ہے، اگر عمران خان کو وہ رائٹ آف پروٹیسٹ اگر دیتی ہے ان کی پارٹی کو، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ زیادتی کر رہی ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اداروں کے حوالے سے آپ بولتے ہیں، خلاف بولتے ہیں، اور آپ کے مطلب کے فیصلے نہ آئے۔ سب سے ریکارڈ کے اوپر ہے، یہ کعبے کے بت، یہ ان کعبے کے بتوں کو باہر پھینکیں، یہ ججز جو ہیں بغض سے بھرے بیٹھے ہیں۔ کون کہتا تھا؟ سپریم کورٹ کی پریکٹیکل جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر جا کے کس نے حملہ کیا تھا 97 میں؟ تو عملی طور پر آپ ملک قیوم وغیرہ کے جو ریکارڈ ہیں، سب ججوں کے خریدنے کے ریکارڈ جو ہیں، وہ ججوں کو ٹرانسفر کرنے کے ریکارڈ، وہ تو سارے آپ کی پارٹی ہیں۔ اب آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، جو آپ فیصلہ نہ سنانا، یہ نہ کرنا۔ ایک میں نے بڑی اہم ویڈیو بنانی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جو یہ کہا جا رہا ہے، یہ تو برملا ایک قسم کا طے تھا کہ شہباز شریف صاحب IMF کے پروگرام میں جائیں گے، اور ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہمیں پورے 1.5 سال لگانے دیں تو ہم پیٹرول کی قیمت اب بڑھائیں گے۔ دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے، کل ہمارے دوست بھی کچھ کہہ رہے تھے اس پہ سوشل میڈیا یوٹیوب پہ، کہ لگتا تو یہ ہے کہ جس نے 1.5 سال پورا کرے گا، 1.5 سال پورے نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ان کے اپنے اینکر جو ہیں NS انکل جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ ان کے اوپر اگر آپ نہیں بھی یقین رکھتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہونے والا کیا آگے، کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں بناؤں گا ایک ویڈیو، لیکن ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔